بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور البتہ تحقیق دی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب اور ان کے بعد لگاتار ہم نے رسول بھیجے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ لگاتار پے در پے ہم نے رسول بھیجے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد اور نصرت کی یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا جسے تم پسند نہیں کرتے تھے استکبرتم تو تم نے کیا کر دیا ان کا تکبر کر دیا فریقاً کذبتم پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا انبیاء کے رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا اس آیت مبارکہ میں ایک اور سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سلسلہ نبوت سے وابستہ دیگر مقدس انبیاء اور رسول کا ذکر بھی آ رہا ہے جس کا مقصد بنی اسرائیل کو اس بات کی یاد دہانی کرانا ہے کہ ہم نے تمہاری دینی رہنمائی اور تربیت کے لیے اور اصلاح کے لیے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی مقرر نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء اور رسول تمہاری تربیت کے لیے یک کے بعد دیگرے قفینا پہ ہم پہ آتے رہے مسلسل آتے رہے تو بعض مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70,000 بعض مفسرین کے نزدیک جیسے پہلے میں نے عرض کیا 4,000 انبیاء کو نبی بنا کر بھیجا گیا جو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی دعوت دیتے تورات کی تعلیمات کی طرف بلاتے اور اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے وہ مبعوث کیے گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم بڑے بڑے معجزات بھی عطا فرمائے جن کا تذکرہ آگے آل عمران میں آئے گا لیکن بنی اسرائیل کا رد عمل اس حوالے سے کیا تھا انہوں نے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی اور بہت سوں کو شہید کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی تکذیب اور انہیں شہید کرنا یہ یہودیوں کا کام تو یہودیوں نے ایسا کیوں کیا جبکہ انبیاء کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی مالی یا جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا مزاج بن گیا تھا کہ جو ان کے مطلب کی بات کرے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے جو ان کے مطلب کی بات کرے ان کی ہاں میں ہاں ملائے انہوں نے جو معاشرہ تشکیل دے دیا تھا جو رسمیں اپنے لیے پسند کر دی تھی جو نبی آ کے اس سانچے میں ڈھل جائے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسا تو نبی نہیں کر سکتا نبی تو تبدیلی کے لیے آتا ہے نبی تو اصلاح کے لیے آتا ہے تو پھر جب کوئی نبی بھی ایسا نہیں کرتا تھا تو یہ اس کو یا جھٹلا دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے تو یہ کچھ بھی نہیں بدلا دنیا میں ابھی بھی لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات کہے تو پھر وہ خاک کتنا ہی دینی منصب کیوں نہ رکھتا ہو وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے الٹا اس کے مخالف ہو جاتے ہیں تھانے پولیس تک اس کو لے جاتے ہیں کوئی رسموں کی مخالفت کر کے دکھائے لوگ تعلق توڑ دیتے ہیں سلام دعا ختم کر دیتے ہیں کوئی مسجد کا امام یہ بات کہتے اس کو نکال دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں دین پر عمل کرنا یہ اہمیت نہیں رکھتا اپنی علاقائی جو ثقافت یا رسم و رواج یا اپنا معاشرہ انہوں نے تشکیل دیا ہوا ہے تو اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں بس اس کے علاوہ اہمیت نہیں دیتے اس میں یہودی اور مسلمان برابر ہیں صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے وہ تو سنت کے حریث تھے لیکن اب کا مسلمان اس کے سامنے وہ سنت نہیں ہے اس کے سامنے
اپنا رسم و رواج ہے، بلکہ مقید ہو گئے مسلمان رسم و رواج کے۔ صحابہ کرام کہاں خرچ کرتے تھے؟ جہادوں میں خرچ کرتے تھے، فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے تھے، نادار بیواؤں پر خرچ کرتے تھے، اور ہم مسلمان کہاں خرچ کرتے؟ یہ کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ صحابہ کرام کا تعارف یہ تھا کہ جناب یہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، یہ فلاں تاریخ سے اسلام لائے ہیں، اس کے بعد ان کی یہ دینی خدمات ہیں، انہوں نے ہجرت بھی کی، انہوں نے بدر میں شرکت بھی کی، پھر بدر سے لے کر تبوک تک بھی حضور کے ساتھ رہے، یہ فاروق اعظم ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کے والد کا یہ نام ہے، یہ فلاں قبیلے فلاں علاقے سے ہیں، فلاں تاریخ میں یہ اسلام لائے، اور پھر ہجرت بھی کی، بدر میں شریک ہوئے، بدر سے تبوک تک شریک ہوئے۔ یہ دینی خدمات صحابہ کا تعارف تھا۔ کیا ابو بکر صدیق عرب کے بڑے بزنس مین نہیں تھے؟ لیکن ان کا تعارف یہ کہیں بھی نہیں آیا۔ عثمان غنی عرب کے نمایاں بزنس مین نہیں تھے، عرب پتی نہیں تھے، ان کا یہ تعارف کبھی نہیں آیا کتابوں میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے بزنس مین تھے، عرب پتی تھے، لیکن ان کا یہ تعارف کہیں نہیں آیا۔ تعارف کیا آیا کہ یہ مہاجر بھی ہے، اور مخلصانہ اسلام لانے والا بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جان نثاری کے ساتھ وفاداری نبھانے والا بھی ہے، اور بدر سے تبوک تک یہ جنگوں میں شرکت کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ خدمات صحابہ کی دینی حوالے سے تعارف ہوتا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ جناب یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ انجینئر صاحب ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ کوئی تعارف مسلمانوں کا کبھی نہیں رہا ہے۔ مسلمان کا تعارف اس کی دینی خدمات ہی رہی ہمیشہ۔ یہ تھے مسلمان، لیکن جب سے ہمارا تعارف ہی بدل گیا تو پھر سب کچھ بدل گیا جی۔ اگر دینی تعارف برقرار رہتا، دینی خدمات برقرار رہتی، تو کبھی بھی رسم و رواج مسلمانوں کے معاشرے میں نہ تھے۔ تو خیر، یہ کسی بھی نبی کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اس کی مخالفت میں کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ آگے آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان سے اگر کہا جاتا، کوئی اصلاح کار نیکوکار لوگ کہتے کہ یہ انبیاء ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، شرم کرو، ان کو کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں ان کی جان کے درپے ہوتے ہو؟ تو کہتے جی ہمارے دلوں پہ نا تالے لگے ہوئے، خیر کی بات جاتی نہیں، ہم اپنے طرز عمل پر رہیں گے، اس میں دنیا کے نفع ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، فرمایا کوئی غلاف میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت کم ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے ہاں دین اہم تھا، اور دین کی محنت اور جد و جہد اہم تھی، اور کفر یا نظام کو زیر کرنا یہ ان کی محنت کا میدان تھا۔ لیکن اب ہمارے لیے تو بہت تبدیلیاں ہو گئی ہیں، صرف مفاد فرمایا قالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے جو وہ فخریہ انداز میں اپنے متعلق کہتے کہ دی ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہیں، اس لیے جو باتیں آپ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ملعون اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے، جس کا سبب ان کا کفر ہے، اسی وجہ سے ان پر حق کی دعوت اور نبیوں کے پیغام کا اثر نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ اپنے متعلق مبالغے کی حد تک گویا خوش فہمی کا شکار تھے، اور ہم بھی چند عبادات کر کے خوش فہمی کا شکار ہیں کہ جنت پکی ہے، تراویحیں پڑھ لیں گے، رمضان کا روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے جناب والا، تو بس جنت پکی۔ یہ دین
زندگی گزارنے کے ضابطوں کا نام ہے، چند عبادات کا نام نہیں۔ زندگی کے ہر قدم میں یہ رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی رہنمائی موجود ہے، سیرت طیبہ میں موجود ہے رہنمائی۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی، یعنی قرآن آ گیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے، وہ چیز پہنچ گئی کہ جس کو انہوں نے پہچانا لیکن پھر انکار کر دیا۔ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو پس اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ تو اس آیت میں یہودیوں کا ماضی حال بیان کیا گیا ہے، اس کا موازنہ کیا گیا ہے۔ فرمایا دیکھو تمہارا ماضی تو یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے وسیلے اور واسطے سے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے یہودی مدینہ میں جب عربوں سے لڑتے تھے، اپنے مخالفوں سے لڑتے تھے، تو پھر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ان کے خلاف نبی آخر الزمان اور قرآن کی برکت سے مدد اور نصرت عطا فرمائے ان کے خلاف، کیونکہ یہ آئے تھے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے۔ ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی صفات موجود تھیں، آپ کے کمالات موجود تھے، آپ کی شکل شباہت موجود تھی، سب کچھ موجود تھا۔ تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان کی برکت سے ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح نصیب کر، اور نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں اور خوشخبریاں لوگوں کو سناتے تھے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ جب قرآن آ گیا، جو کتاب ان کی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے اور اس پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے، اس ہر پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے مبعوث کیے گئے، لیکن انہوں نے پھر قرآن کو بھی جھٹلا دیا، جس قرآن کی یہ گویا کہ خود ہی برکت حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اس نبی آخر الزمان کو بھی جھٹلا دیا کہ جس کی برکت حاصل کرنے کے لیے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو فرمایا پہلا تمہارا طرز عمل یہ، اب طرز عمل یہ، مطلب یہودی پیترا بدلنے میں ماہر ہے، ان کی کسی بات کا کوئی بات نہیں، ادھر بات کریں گے ادھر مکر جائیں گے، ادھر بات کریں گے ادھر مکر جائیں گے۔ تو فرمایا لما جاءہم کتاب من عند اللہ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف اسی کتاب اور اسی نبی کی برکت سے فتح کی دعا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز پہنچ گئی جسے وہ جانتے بھی ہیں، انہیں پتہ بھی ہے یہ نبی آخر الزمان اور قرآن برحق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، ایسے لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں ان اللہ کے احکام کا، نبیوں کا اور سماوی کتابوں کا۔ تو فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ بیسا مشترو، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، وہ یہ کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اس کا انکار کیا محض حسد کی وجہ سے۔ فباؤوا بغضب من اللہ، تو یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، غضب پر غضب۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے توہین امیز، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 90 کے اندر یہودیوں کے مرض اور ان کی بیماری کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ کلام اللہ کا کیوں انکار کر رہے ہیں اور ایمان کے بدلے کفر کیوں لے رہے ہیں؟
تو گھاٹے کے اس سودے کی اصل وجہ کیا ہے؟ فرما وہ یہ ہے کہ یہ ضد کی وجہ سے، باغین اور حسد کی وجہ سے یہ گویا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ اس حسد کی وجہ یا ضد کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بیٹے تو بہت تھے ان کے، لیکن دو نمایاں جو نبی ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہی ذبیح اللہ ہیں، اور چھوٹے صاحبزادے یہ 10 سال چھوٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام 10 سال چھوٹے تھے حضرت اسماعیل سے، اسحاق علیہ السلام۔ تو خیر بہرحال ان کی ولادت کی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کو دی گئی تھی، اور انہی کے متعلق یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ تمہیں بیٹا بھی ملے گا اور ان کی اولاد بھی، اس طرح سلسلہ نسب چلے گا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء بھی مبعوث ہوئے ان سب کا تعلق حضرت اسحاق کی نسل سے، حضرت یعقوب کی نسل سے، حضرت یوسف کی نسل سے، سارے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ قریشی ہاشمی مکی ثم المدنی یہ مبعوث کیے گئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جب نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کن کے پاس رہا؟ بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ اب اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں نبی علیہ السلام کی صورت میں جو ہے وہ نبوت چلی جائے، تو بس یہ حسد کر گئے۔ انہوں نے کہا نبوت ہمارے خاندان یعنی بنی اسحاق سے اور بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد سے کیوں نکلی ہے، ہمارے چچا حضرت اسماعیل کے پاس کیوں چلی گی؟ تو بس یہ ہے باغیان۔ انہوں نے گویا کہ اس پر ان کو حسد ہوا کہ دنیا کی گویا قیادت جو ہے ہمارے ہاتھوں سے چھن کر حضرت اسماعیل کی اولاد کے حوالے کیوں کی جا رہی؟ علمی دنیا میں ان کے روب دبدبہ جو تھا وہ ظاہر ہے اب ختم ہو گیا۔ آئندہ کے لیے ایک نئی قوم کو دنیا کا امام، ہادی اور راہبر منتخب کیا گیا، تو انہوں نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ نبوت یہ کوئی محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تو وہابی چیز ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ انہوں نے نہ قدری کی اور مسلسل کی، تو پھر نہ قدری سے نعمت تو برقرار نہیں رہتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل کی اولاد اربوں نے اس کی قدر دانی کی۔ صحابہ کرام نے آسمانی تعلیمات، اللہ کی منشا کو پانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسی قدردانی، ایسی مثالیں جو صحابہ نے قائم کی ہیں دین پر فدا ہونے کی، وہ بہرحال آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی تعلیمات میں نہیں ملتی۔ تو پھر انہوں نے قدردانی کی ہے۔ جب قدردانی کی اور اس درجے کی تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے یہ نعمت گویا روحانی قیادت جو ہے دنیا کی وہ بنی اسماعیل کے اندر رکھ دیے، نبی علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے نبی بنا دی۔ تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت جو ہے یا دین کی جو تکمیل ہے، وہ نعمت کی قدردانی جو صحابہ نے کی ہے، یہ نعمتیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کی بھی عطا فرما دی، دین کی بھی عطا فرما دی۔ تو فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا محض باغیان، محض اس حسد کی وجہ سے انکار کرتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس پر اپنا فضل چاہے بندوں میں سے نازل فرما دے۔ یہ نبوت جو ہے یہ کوئی محنت سے یا خاندان کے اونچا ہونے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کو چاہے صلاحیت عطا فرمائیں اور اس کو مبعوث فرمائیں نبوت کے لیے۔ فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی،
قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان لاتے جو ہم پر اتاری گئی، بس۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ سب کتابوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب برحق ہے، فرمایا ان کے پاس موجود کتاب تورات کی، مصدقا لما معہم، تصدیق قرآن برحق ہے، ان کی تورات کی وہ تصدیق کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، پھر فرما دیجئے تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اگر تم مومنین ایمان لانے والے ہو تو اس آیت پاک میں قرآن پاک کی سچائی کی ایک دلیل بیان کی گئی ہے کہ جیسے تورات اللہ نے نازل فرمائی ہے، زبور، انجیل، دیگر صحیفے، اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور قرآن فرمایا کہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تکذیب نہیں کرتا۔ اس لیے یہودیوں کو خاص طور پر اور ساری دنیا کو، لوگوں کو عمومی طور پر یہ چاہیے کہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لے آئیں۔ اور اگر یہودیوں کو تورات پر ایمان کے دعوے میں اتنا اصرار ہے تو صرف ایک سوال کا جواب دیں، کیا انہیں تورات میں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے پھرے یا اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے پھرے، ان کو جھٹلاتے پھرے؟ ایک طرف تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں مانیں گے، جو ہمارے اوپر نازل ہوئے وہی مانیں گے، یہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف عمل ان کا یہ ہے کہ یہ انبیاء کو جھٹلاتے بھی ہیں اور انبیاء کو قتل بھی کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں باتیں بہرحال جمع تو نہیں ہو سکتی۔ اگر تم سچے ہو، ایمان والے ہو، تو پھر ذرا وضاحت کرو اس کی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بنا لیا بچڑے کو تم نے خدا اس کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو تم تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ واضح معجزات اور دلائل دیکھ کر بھی تم لوگ بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں اللہ کی عبادت پر قائم نہیں رکھ سکا اور تمہیں بچڑے کی پوجا سے روک نہیں سکا ہے؟ تم کہتے ہو ہم موسیٰ اور تورات پر ایمان لاتے ہو، یہ کیسے لوگ ہو تم؟ اپنے دعووں کی اپنے عمل سے تردید کرتے جاتے ہو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، آیت نمبر 93، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا لے لو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو اللہ کے احکام کو۔ تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے جی ہم نے سن لیا، وعصینا، اور لیکن ہم نے نافرمانی کر دی، مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا، ہم بھی بڑا سنتے ہیں قرآن پاک، محفلیں کراتے ہیں قرات کی، لیکن ماننے کے قریب نہیں جاتے۔ یہ اللہ ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں آخر؟ یہودیوں کے طریقے طرز عمل اس لیے بیان کریں، مجلس ہو، محفل قرات ہو تو اس کے لیے تو بڑا ذوق شوق سے جاتے ہیں، بڑا خرچ بھی کرتے ہیں جی۔ وہ ایسے قاریوں کو بھی دور دراز سے بلا لیتے ہیں کہ جنہوں نے تازہ تازہ سنت کو ذبح کیا ہوتا ہے، وہ ان کو سننا ویسے جائز نہیں۔ قالوا سمعنا وعصینا، اور فرمایا کہ جنہوں نے محض تلاوت قرآن کو روزی کا ذریعہ بنایا ان کو کیسے سننا جائے؟ قالوا سمعنا وعصینا، ان کے ملک میں یہ ایک ان کی ثقافت ہے کہ اس طرح پڑھ کے وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں لوگ موسیقی سے پیسے کماتے ہیں۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو کہا جی ہم نے، حدیث میں یہ بیان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا واضح طور پر یہ بات ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اترے دل میں اثر کرے تو عمل میں آئے، سنت کا نور جو ہے نظر آئے۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا جی ہم نے سن لیا
لیکن ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، فرما دیجئے بہت برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان حکم دیتے اگر ہو تم مومن. تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہودیوں کے ایمان کے دعوے کو اس کی تردید کی گئی ہے، اس کو ٹھکرایا گیا ہے. اگر تمہارا یہ دعویٰ برحق ہے کہ ہم مومن ہیں تو پھر طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کر کیوں مسلط کیا گیا تھا؟ جب تمہیں اللہ کا حکم سننے اور ماننے کی تلقین کی گئی تھی تو تم نے زبان سے سمینا کہہ کر اس اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ خالی محض دعویٰ ہی ہے، یہ عمل سے خالی ہے. کیونکہ ایمان تو بچھڑے کی پوجا کرنے کا حکم نہیں دیتا. ایمان تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کا حکم نہیں دیتا. اور ایمان جو ہے وہ تو اللہ کی بات کے انکار کا حکم نہیں دیتا. ایمان تو انبیاء کو جھٹلانے یا ان کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیتا. اگر ایمان اسی چیز کا نام ہے جو تم نے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری چیز کے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. کیسا ایمان ہے یہودیو تمہارا؟ دعویٰ ایمان کا ہے اور ایمان کے تقاضوں میں سے کسی ایک پر عمل نہیں. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں صرف تمہارے لیے خالص ہے اور لوگوں کے علاوہ، تو سنو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو. اس آیت مبارکہ 94 میں یہودیوں کے دعوی ایمان پر انہیں ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں نہ صرف یہ کہ ایمان کا دعویٰ ہے بلکہ تمہارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے اور تمہارے علاوہ کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو جنت میں داخلہ تو دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا، زندگی میں نہیں ہوگا. تو اب تم دعا کرو کہ ہم مر جائیں اور تاکہ جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موت کو تو پسند ہی نہیں کرتے، یہ دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال اور کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. اس آیت میں یہودیوں کو یہ چیلنج ہے کہ اپنے تمام تر دعووں کے باوجود یہ لوگ مرنے کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. اس لیے انہوں نے جو کچھ گستاخیاں، سازشیں، ناحق انبیاء کا قتل، احسان فراموشی، کتاب اللہ کی مخالفت پر مشتمل اعمال آگے بھیج رکھے ہیں تو وہ تو انہیں یاد ہے. انہیں معلوم ہے کہ مرتے ہی عذاب کے فرشتے ان پر مسلط کیے جائیں گے، اس لیے موت کی تمنا کی ان میں جرأت ہی نہیں. تو یہودوں کے لیے اپنے دعوے کی سچائی میں اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی تھی کہ وہ اسی وقت موت کی تمنا کر لیتے. لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہی غلط ہے. اور یہ کہ وہ جیسے ہی موت کی تمنا کریں گے تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا نہیں کرتے تو پھر جنت تمہارے لیے نہیں. تم نے جنت جیسے اعمال نہیں کیے. واللہ علیم، یہ اصل میں ظالم ہیں، شرک کرنے والے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور البتہ آپ انہیں عام لوگوں کی بنسبت زیادہ زندگی پر حریص پائیں گے. حیات کا معنی زندگی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی پر حریص ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے. ہر ایک یہ چاہتا ہے.
موت، تو اس سے تو یہ ڈرتے ہیں۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں ہے وہ دور کرنے والا اسے عذاب، یعنی مطلب یہ ہے کہ لمبی زندگی کا مل جانا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکے۔ عذاب سے جتنی لمبی زندگی 1000 سال مل جائے یہ نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے متعلق ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا کرنا ان کی خواہش کے خلاف ہے۔ انہیں تو زندگی بڑی عزیز ہے، اور کسی دوسرے کو، حتیٰ کہ مشرکین کو بھی زندگی اتنی زیادہ پیاری نہیں ہے جتنا ان کو ہے۔ ان میں سے ہر ایک 1000 سال کی زندگی جینا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ جتنی لمبی زندگی بھی جی لیں، بہرحال یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ زندگی کا طویل ہونا انہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکے۔ یہودیوں میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ زندگی ان کو بڑی عزیز ہے، مرنا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں جنت ہمارے لیے، حالانکہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی۔ تو یہ کیسا تضاد ہے ان کے فلسفے میں۔ کل من کا، چونکہ عمل میں تضاد ہے تو اس لیے پھر کیسے مریں گے اور مرنے کے لیے کیسے تیار ہوں گے۔